معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسال. اگر صاحب نصاب آدمی نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور جانور خریدنے کے بعد وہ جانور اس کا گم ہو گیا اور اس نے دوسرا جانور خرید لیا، تو دوسرا جانور خریدنے کے بعد قربانی کے ایام میں یا قربانی سے پہلے اس کو پہلے والا جانور بھی مل گیا، تو اب یہ دونوں جانوروں کا کیا حکم ہے؟ آیا دونوں جانور ذبح کرنے ہیں یا ایک ہی ذبح کرنے سے قربانی ادا ہو جائے گی؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اس آدمی کو دیکھا جائے گا، اس جو مالک ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ واجب قربانی اس پر تھی یا اس نے اپنے اوپر خود واجب کی ہے، یعنی وہ پہلے سے ہی صاحب نصاب تھا اور واجب قربانی کے لیے اس نے پہلا جانور جو خریدا تھا وہ واجب قربانی کے لیے خریدا تھا۔ تو اگر اس طرح ہے تو پھر اس میں تو یہ ہے کہ اس کو دوسرے جانور میں اختیار ہے، اگر دوسرا جانور وہ ذبح کرتا ہے تو اس کے لیے یہ مستحب ہے، اس کے لیے باعث ثواب ہے، اگر دوسرا جانور وہ ذبح نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر اس پر قربانی واجب نہیں تھی لیکن اس نے خرید لیا، تو جب خریدنے کے بعد اس پر قربانی اب واجب ہو چکی ہے تو اب دوسرا جانور بھی اس کو مل گیا ہے، تو اب اس کے پاس دو جانور ہو چکے ہیں، تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ یہ دونوں جانوروں کو ہی ذبح کرے، یعنی صرف ایک جانور ذبح کرنا سے یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ دونوں جانوروں، کیونکہ پہلا جو اس نے جانور خریدا ہے وہ بھی قربانی کی وجہ سے، یعنی قربانی کی نیت سے ہی خریدا ہے، اور دوسرا جو جانور خریدا ہے وہ بھی قربانی کی نیت سے ہی خریدا ہے، اور اس پر حالانکہ پہلے قربانی واجب نہیں تھی، اس نے اپنے اوپر خود واجب کی ہے، تو پہلے جانور پر بھی قربانی واجب ہو گئی، اور دوسرے جو جانور خریدا ہے تو اس کی خریدنے کی وجہ سے اس پر دوسری قربانی بھی واجب ہو گئی، تو لہٰذا اس آدمی کے لیے جو غیر صاحب نصاب ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں جانوروں کو ذبح کرے، اور جو صاحب نصاب آدمی پہلے سے تھا اس کو اختیار ہے کہ دونوں جانوروں کو ذبح کر دے، اگر دونوں کو نہیں کرتا ایک ہی جانور ذبح کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے کافی ہو